مکانوں میں خوب پیسہ برباد کریں گے اور بھی لہو لعب میں خوب پیسہ برباد کریں گے، لیکن حج کے بارے میں وہ کوشش نہیں کرتے ہیں، حالانکہ مالدار ہیں اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ حج کرنے کی کوشش اور سعی نہیں کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ اللہ کے گھر تک کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ سمجھے بھائی دوستو، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے اور بڑے فضائل ہیں احادیث کے اندر۔ اگر بھائیو ہم صاحب حیثیت ہیں، یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر، احادیث کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اگر ایک انسان صاحب حیثیت ہے اور وہ بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرے۔ اس لیے بھائی دوستوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں، اور کتنی پاکیزہ جگہ ہے۔ ابھی دیکھو اس وقت میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، ابھی 2 سال تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا بیماری کی وجہ سے حج کو مؤخر کیا گیا، حج پر پابندیاں لگائی گئی، حج کے کچھ نہ کچھ شرائط بنے رہے۔ اب اللہ نے تھوڑی سی عافیت رکھی ہے، سہولتیں رکھی ہیں، تو جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے، جن کے اوپر حج فرض ہے، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، حج کو جا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حج کی کوشش کرنا شروع کریں، فارم وغیرہ بھریں، اور بھی اس کی جو ظاہری کوشش ہے پاسپورٹ وغیرہ، اس کے بارے میں اپنی سعی اور کوششیں شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج مبرور لیس لہ الا الجنہ، لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے جنت کے، یعنی حج مبرور کا جو بدلہ ہوگا وہ صرف اور صرف جنت ہے۔ جس نے حج مبرور کیا، حج مبرور کی تعریف ہوتی ہے کہ اس حج میں اس کی نیت صاف ستھری ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ حج کرنے بھی جاتے ہیں، ان کی نام و نمود ہوتی ہے کہ میں آؤں گا اس کے بعد مجھے حاجی کہا جائے گا، شہرت ہوگی، میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، نام و نمود، شہرت، واہ واہی، دکھلاوے، یہ ریاکاری کی نیتیں نہ ہوں، دکھلاوے کی نیتیں نہ ہوں، اور اس سفر میں کوئی گناہ بھی اس سے نہ ہوا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس حج میں نہ کوئی رفث ہوا ہو، نہ فسق و فجور ہوا ہو، نہ کوئی گناہ ہوا ہو، نہ کوئی جھگڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ جس نے حج مبرور کیا اس کا جو بدلہ ہوگا اس کا بدلہ جنت ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کر لیتا ہے، جب وہ حج سے واپس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف فرما دیتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، ایسے حج سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں، بہت ہی زیادہ قابل احترام اور مقدس عبادت ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ زکوٰۃ جہاں چاہو نکال لو، نماز جہاں چاہو پڑھ لو، روزے جہاں چاہو رکھ لو، لیکن حج کے لیے تو آپ کو سعودی عرب جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ سعودی عرب جانا پڑے گا، مکہ اور مدینہ جانا پڑے گا حج کرنے کے لیے، وہیں آپ کو یہ سارے ارکان انجام دینا پڑے گا۔ دیکھو اللہ نے جگہ بھی متعین کر دی، کہاں جانا پڑے گا؟ حرمین جانا پڑے گا، مکہ اور مدینہ جانا پڑے گا۔ کس مہینے میں جانا پڑے گا؟ آپ چاہو اس مہینے میں چلے جاؤ، رمضان کے مہینے میں چلے جاؤ، آپ کا حج نہیں مانا جائے گا۔ مہینہ بھی اللہ نے متعین کر دیا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں حج نہیں ہوگا، کسی مہینے میں حج ہوگا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے حیت بھی متعین کر دی کہ ان کپڑوں کے ساتھ جاؤ گے تو حج ادا ہوگا، اس کے علاوہ کپڑوں میں جاؤ گے تو حج ادا، آپ کو میں جبہ پہن کے جاؤں گا، پگڑی باندھ کے جاؤں گا، آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو احرام کے ساتھ بھی جانا پڑے گا، ایک چادر ہوگی جو آپ نیچے لپیٹیں گے اور ایک چادر آپ کے پورے جسم پر ڈالیں گے، 2 چادروں کے ساتھ، وہ بھی سلی نہیں ہوں گی، ان چادروں کے ساتھ آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ حیت بھی متعین، وقت بھی متعین، یہاں تک کہ ٹائم بھی، تاریخیں بھی متعین ہوتی ہے۔
8 ذی الحجہ سے لے کے اور 13 ذی الحجہ تک کے جو 5-6 دن ہوتے ہیں اس کے اندر حج کیے جاتے ہیں. آج آپ کو مینا جانا ہے، آج آپ کو عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر جمرات میں کنکریاں مارنا ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے، پھر طواف قدوم کرنا ہے، پھر آپ آج ذبح کریں گے، قربانی دیں. جو وہاں کے شرائط ہیں، ارکان ہیں، جو جن تاریخیں متعین ہوتی ہیں انہی میں ہی حج ہوتا ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، بہت پاکیزہ جگہ ہے، بڑی مقدس جگہ ہے. اللہ کے گھر کا دیدار ہوتا ہے، خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے. انسان جو بھی دعائیں مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. آب زمزم پر وہ جب آب زمزم پر جو وہ آئے گا اور پانی پیے گا آب زمزم، اس وقت جو بھی دعائیں مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی. تو بہت ساری قبولیت کی وہاں پر جگہیں ہیں. عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام نے جبل رحمت پر اللہ سے توبہ کی تھی. جو لکھا نا آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، کہاں کی تھی؟ عرفات کے میدان میں کی تھی. جبل رحمت پر اللہ سے توبہ کی تھی. اللہ نے ان کی توبہ کو وہیں پر قبول کیا تھا. وہ بڑی پاکیزہ جگہیں ہیں. بے شمار نبیوں کی قبریں ہیں، بے شمار صحاباؤں کی قبریں ہیں. اللہ کا پاکیزہ مقدس گھر ہے. اور نمازوں کے بہاؤ بھی اللہ تعالیٰ وہاں بڑھا دیتا ہے. مسجد حرام میں آپ ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب. گناہوں سے اللہ تعالیٰ بخش دے. حجر اسود کا آپ بوسہ دیں گے، استلزام کریں گے. بتا رہے حجر اسود کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ صفت ہے، یہ جاذبیت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر دیتا ہے. جو بھی گناہ ہے ہمارے گناہوں کو وہ کھینچ دے گا. ایسی تاثیر ہے. جنت کا پتھر ہے حجر اسود. یہ سب چیزیں بھائی دوستوں بزرگوں آپ کو وہی نصیب ہوں گی. آپ آب زمزم پر دعائیں مانگ رہے ہیں، طواف قدوم پر دعائیں کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اب مینا کی گھاٹیوں میں جا رہے ہیں وہاں دعائیں کر رہے ہیں، عرفات میں دعائیں کر رہے ہیں، مزدلفہ میں کے حقوق پر دعائیں کر رہے ہیں. اتنے موقع ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، اور اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر آپ جب جا رہے ہیں درود و سلام بھیج رہے ہیں، اس کے بعد دعائیں کر رہے ہیں. کیسی قبولیت کے موقع، قبولیت کی گھڑیاں، اپنی زندگی کے بدلنے کے موقع. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں درخواست ہے جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، پونجی ہے، سرمایہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حج کے بارے میں کوششیں کریں. کم سے کم اگر ہم نارملی طور پر ہمارے پاس 1,00,000 2,00,000 روپے ہیں، حج کی صحیح کوشش نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، تو کم سے کم عمرہ تو کر ہی لیں تاکہ اس پاکیزہ اور سرزمین پر پہنچے. عمرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو اس کے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمرے کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو درمیان کے جو گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاکیزہ سرزمین کی ضرور زیارت کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں. اے اللہ مجھے بھی اس پاکیزہ سرزمین تک پہنچنے کی توفیق دے دیجیے، مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے دیجیے. میں بھی صفا مروہ کی سعی کروں، میں بھی جمرات میں شیطان کو کنکریاں ماروں، میں بھی عرفات کے میدان میں. عرفات کا سب سے بڑا جو عمل ہے نا، سب سے بڑا عمل، عرفات میں کچھ نہیں کرتے، عرفات میں صرف اور صرف جو حاجی جمع ہوتے ہیں وہ دعا کے واسطے جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں. اور سارے کے سارے حاجی عرفات کے میدان میں ایک ہی دن جمع ہوتے ہیں سارے حاجی. اور اس میں کیا عمل ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دعا کا عمل ہوتا ہے، جو مین عمل ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں جمع ہو جاؤ، اب اللہ سے یہاں دعائیں مانگیں. بڑی قبولیت کے موقع ہوتے ہیں. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں ہم سب اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے اور کوشش بھی کریں گے تاکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ترقی دی جائے. دوسری چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض فرمایا ہے. حج کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، حج فرض ہے، اور یہ کرنا امت مسلمہ پر لازم اور ضروری ہے. تو ابھی سے ہی ہم اپنا پاسپورٹ بنوائیں اور ابھی سے ہی ہم اپنے فارم وغیرہ بھرنا شروع کر دیں. ابھی تقریباً 3-4 مہینے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، پھر ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ، ابھی 4-5 مہینے ہیں. تو یہ ابھی دن تاریخیں چل رہی ہیں فارم وغیرہ بھرنے کے اعتبار سے. ابھی سے کوششیں کرو، اگر اس سال نہیں آئے تو اگلی سال آ جائے گا، اگلی سال نہیں تو اگلی سال آ جائے گا. اس طریقے سے آپ کوشش کرتے رہو گے تو انشاءاللہ جلدی سے موقع آ جائے گا. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو لوگ دعاؤں کے ساتھ
اور نیت کے خلوص کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ بہت سارے میں نے حاجیوں کو دیکھا ہے جن کی زندگیاں بدل گئیں۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے پابند بن گئے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی کے پابند بن گئے، اور بھی بہت سارے گناہوں میں ملوث تھے، سود، رشوت، شراب، جوا، سٹے بازی، جھوٹ، غیبت، بدنظری، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے۔ اللہ نے حج کی برکت سے ان کی زندگیاں بدل دی۔ تو یہ تو زندگیوں کو بدلنے کا اللہ نے اچھا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے، بھائی رمضان دے دیا، زندگی بدل لو، شب قدر دے دی، زندگیاں بدل لو، شب برات دی، زندگیاں بدلو، رمضان کے موقع دیے، زندگیاں بدلو، حج کا موقع دیا، زندگیاں بدلو۔ ہر دن اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدلنے کے واسطے اللہ کو موقع دیتا ہے۔ ایک رات چلی گئی، اب دن شروع ہوا، اپنی زندگی بدل لو، گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ دیکھو ایک نیا دن آیا ہے، جمعے کا دن ہے، یہ مقدس دن ہے، اپنی زندگی بدل لو۔ دیکھو مہینہ ختم ہو گیا، ایک نیا مہینہ شروع ہوا ہے، زندگی بدل لو۔ ایک نیا سال شروع ہوا ہے، زندگی بدل لو۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، زندگی بدل لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتے رہتے ہیں، سچی توبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی صرف اور صرف فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی وہ تعلیم دے جس سے آخرت کی تیاری ہو، جس سے آخرت کی کیا ہو؟ تیاری۔ اپنے بچوں کو وہ تعلیم ضرور دیں جس سے آخرت کی تیاری ہو۔ دنیا کی تعلیم کے واسطے آپ اپنے بچوں کو 15-16 سال پڑھائیں گے، تب جا کے وہ انجینئر بنیں گے، تب جا کے وہ ماسٹر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، تب بھی ان کی کامیابی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی کامیابی کے لیے ہم اپنے بچوں کو 16 سال پڑھاتے ہیں، کم و بیش 12 سال میں تو انٹر ہی کرتے ہیں وہ، اس سے پہلے ایل کے جی، جی کے جی، پتہ نہیں کون سی کے جی ہوتی ہے، 2-4 سال وہ اپنے کورس وغیرہ میں لگا دیتے۔ 16 سال پڑھنے کے بعد بھی کوئی کالج، کوئی اسکول، دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا۔ کہہ سکتا؟ بتاؤ، نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دینی اعتبار سے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دو، تھوڑے سے سال، مہینے، دن دے دو، تو مدرسے والے، مسجد والے، دیندار لوگ آپ کو ضرور کہیں گے کہ ہاں انشاءاللہ آپ کا بچہ یہ آخرت میں آپ کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ آپ کا بچہ تو کامیاب ہوگا اور آپ کے لیے بھی کامیابی کا سبب بنے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، کل قیامت میں 10 لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ عالم بنایا، 100 لوگوں کو مغفرت کا ذریعہ بنے گا، 100 لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور اپنا بھی دینی مزاج بنائیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اور ہم سے گندی زندگیاں گزر رہی ہیں تو ہم آج ہی توبہ کر لیں کہ اللہ آج سے ہم گندی زندگیاں نہیں گزاریں گے، گناہ و معصیت والے کام نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دن موت آنی ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ سے ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کو ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، وہ آج عمل نہیں کر سکتے۔ آج وہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک نیکی کے لیے۔ اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے نیکی کرنے کا۔ آج سچی بتا رہا ہوں، آج جو سب سے زیادہ کم ویلو کی چیز سمجھی جاتی ہے وہ وقت ہے۔ کیا ہے؟ وقت۔ سب سے زیادہ جو گھٹیا، گری ہوئی چیز، کم ویلو، کم حقیقت، وہ ہے وقت۔ آج سب سے زیادہ وقت ضائع۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے تو 2-4 گھنٹے، فیس بک کھول لی تو 2-4 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلے۔ عشاء کے بعد آپ یوٹیوب لے کے بیٹھے، کھول کے بیٹھے ہو جی، یوٹیوب میں بس لگ گئے، 2-4-5 گھنٹے آپ نے ضائع کر دیے۔ دوستوں میں بیٹھ گئے، مہمانوں میں بیٹھ گئے، 2-4 گھنٹے ضائع کر دیے، 2-4 گھنٹے ضائع کر دیے۔ آج وقت کو سب سے زیادہ کم قیمت سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت تو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں، اپنے ایک ایک منٹ کی، ایک ایک گھنٹے کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اور جو اسلامی بنیادی چیزیں ہیں انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، مالدار ہیں زکوٰۃ بھی دیں گے، رمضان آ جائے گا روزے بھی رکھیں گے،
اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے مالدار بنایا ہے، آج سے انشاءاللہ حج کی دعا بھی کرنا ہے اور حج کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اللہ